بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أعلى أعلى معالم العلم معالم العلم وأعلامه وأعلامه وأظهر وأظهر شعائر الشرع شعائر الشرع وأحكامه وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات الله عليهم أجمعين. إلى سبيل الحق هادين إلى سبيل الحق هادين. وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد. وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ہدایہ شریف فقہ کی کتاب ہے، تو فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض
تعریف ہے هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ کالحلال والحرام مع استنباطها من دلائلها۔ فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا، مثلاً کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، ان احکام شرعیہ کا استنباط احکام شرعیہ کے دلائل سے، یعنی احکام شرعیہ کا علم بھی ہو اور وہ حکم شرعی کس دلیل سے سمجھا گیا ہے وہ دلیل بھی پتہ ہو، تو یہ فقہ ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں باتیں ہیں وہ فقیہ ہے۔ جی، علم الفقہ کی تعریف کہ علم فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا، جیسے حلال بھی، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ احکام شرعیہ کے ادلہ کا بھی پتہ ہو کہ یہ حکم شرعی کس دلیل سے مستنبط ہے، یعنی کس سے سمجھا گیا ہے۔ تو حکم شرعی اور مع دلیل کا مجموعہ جس کو یہ آتا ہے اس کے پاس علم الفقہ ہے۔ موضوع فعل المکلف، ہاں جی، موضوع فقہ کا موضوع فعل المکلف، جو بھی عاقل بالغ ہے اس نے بلوغت سے مرتے دم تک کیا کرنا ہے شریعت کے مطابق، یہ اس کا موضوع ہے۔ کہ یہ ساری فقہ کی جو غرض ہے، جو موضوع ہے، وہ ہمارا فعل ہے، ہمارا فعل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فقہ میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھنے والے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ غرض فقہ کی معرفت الاحکام الشرعیۃ العملیۃ کالحلال والحرام، علم فقہ کی غرض احکام شرعیہ عملیہ کا پہچاننا۔ جی، علم فقہ کی غرض احکام شرعیہ عملیہ کا پہچاننا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ کس کی؟ علم فقہ، علم فقہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ شریف کے مصنف کا تعارف، نام و نسب۔ صاحب ہدایہ کا نام علی ہے، ان کی کنیت ابو الحسن ہے، ان کا لقب برہان الدین ہے، ان کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت کا شجرہ نسب یہ ہے: ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن الخلیل بن ابی بکر حبیب۔ ان کا شجرہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ پیدائش: صاحب ہدایہ کی پیدائش 8 رجب المرجب ہجری 511 میں پیر کے روز عصر کے بعد ہوئی۔ 511 ہجری 8 رجب، اور 544 میں آپ زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ مقام پیدائش: عام طور پر یہ بتاتے ہیں کہ آپ
مرغی نان میں پیدا ہوئے، لیکن بادشاہ بابر نے تزک میں لکھا ہے کہ مرغی نان کے تعلقے میں ایک قصبہ تھا جس کا نام رشد تھا، اسی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مرغی نانی کے بعد رشدانی بھی لکھتے ہیں۔ مرغی نان فرغانہ کے ضلع میں کوئی بڑا تعلقہ تھا جو ابھی ازبکستان روس میں ہے، اور اب یہ گاؤں مشہور نہیں رہا۔ نقشہ میں دریائے جیحون کے پاس فرغانہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تحصیل علم، تو یہ جو روس کا علاقہ ہے ازبکستان، یہ ماوراء نہر سے ادھر یہ افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے، وہاں یہ صاحب ہدایہ اس علاقے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تحصیل علم، صاحب ہدایہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے نامور اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور فقہ اور حدیث میں تبحر حاصل کی۔ کچھ اساتذہ یہ ہیں جو اپنے زمانہ کے جبال العلم تھے، مثلا مفتی ثقلین نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن لقمان النصفی، جن کا وصال 537۔ اسی طرح ابو اللیث احمد بن ابو حفص عمر نصفی، جن کا وصال 547 میں ہے، جیسے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ فضل و کمال، صاحب ہدایہ اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہدایہ جیسی کتاب تصنیف کی کہ فقہی دنیا میں جس کی نظیر نہیں ملتی، اور حنفیوں کے لیے تو یہ سرمایہ افتخار ہے۔ صاحب جواہر مدیہ نے ان کے فضل و کمال کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کان اماما فقیہا حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاہدا بارعا فاضلا ماہرا اصولیا ادیبا شاعرا لم تر العیون مثلہ فی العلم والادب۔ صاحب ہدایہ امام وقت تھے، فقیہ بے بدل تھے، حافظ دوران تھے، محدث زمان، مفسر قرآن، علوم کے جامع، بہت سے فنون کو ضبط کرنے والے، علم کے پختہ، محقق وقت، وسیع النظر، باریک بین، عابد، زاہد، پرہیزگار، اپنے ہم نشینوں سے فائق، فاضل الاعیان، فنون کے ماہر، اصولی، بے مثل ادیب اور بے نظیر شاعر تھے۔ علم اور ادب میں آپ کا ثانی نہیں دیکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہدایہ کا عالی مقام، آپ کی تصانیف، صاحب ہدایہ نے بہت سی کتابیں لکھیں، ان میں مشہور یہ ہیں ہدایہ، کفایہ، منتقی، تجنیس، مزید،
مناسک حج، نشر المذاہب، مختارات النوازل، فرائض عثمانی، مختار الفتاوی۔ ہدایہ کی زمانہ تالیف موصوف نے صاحب ہدایہ نے ماہ ذی قعدہ ہجری 573 پیدا ہوئے 511 میں، تو 573 بروز بدھ ظہر کی نماز کے بعد ہدایہ کی تصنیف شروع کی اور پورے عرق ریزی اور جاں کاہی کے ساتھ مسلسل 13 سال تک اس طرح مصروف رہے کہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور اس کی بھی کوشش کرتے کہ کسی کو روزہ کی اطلاع نہ ہو۔ چنانچہ خادم کھانا رکھ کر چلا جاتا اور آپ کسی طالب علم کو بلا کر کھلا دیتے۔ خادم واپس آتا اور برتن خالی دیکھ کر خیال کرتا کہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو 13 سال کے اندر یہ کتاب آپ نے تیار کی ہے۔ صاحب ہدایہ کے 3 صاحبزادے تھے، عماد الدین، نظام الدین عمر، ابو الفتح جلال الدین محمد، اور تینوں صاحب فضل و کمال اور والد ماجد سے تربیت یافتہ تھے۔ سبحان اللہ۔ وفات 14 ذی الحجہ ہجری 593 یا 96 میں، منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور سمرقند میں آپ مدفون ہوئے۔ سمرقند بھی ادھر ہی ہے، تو آپ سمرقند میں مدفون ہیں۔ تو اس طرح آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 511 سے 593 کتنی ہوئی؟ 82 سال آپ کی عمر بنی ہوئی، تقریباً 82 سال عمر گزاری کنہوں نے؟ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے۔ صاحب ہدایہ کی کچھ عادتیں، پہلے میں یہ سناتا ہوں، پھر میں عربی بھی آپ کو سناتا ہوں، آپ ادھر دیکھتے رہے ان پر۔ صاحب ہدایہ جب قال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس سے خود ان کی ذات مراد ہوتی ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے یہی فرمایا ہے، لیکن ابو سعود نے فرمایا کہ صاحب ہدایہ جب اپنی ذات مراد لیتے ہیں تو قال العبد الضعیف عفی عنہ کہتے ہیں، لیکن وفات کے بعد کسی شاگرد نے قال رضی اللہ عنہ لکھ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے قال رضی اللہ عنہ کہنا اچھا نہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ کہنا۔ بزرگوں کا یہی طریقہ ہے۔ نمبر 2، صاحب ہدایہ کی یہ بھی عادت ہے کہ اقوال نقل کرتے وقت قوی قول پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن دلیل نقل کرتے وقت جو مذہب ان کے نزدیک مختار ہوتا ہے اس کی دلیل مؤخر بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ دلیل سابقہ دلیلوں کا جواب بھی ہو جائے۔ 3، صاحب ہدایہ جب قال مشائخنا کہتے ہیں تو بخارا اور سمرقند اور فرغانہ کے علماء مراد ہوتے ہیں۔ بخارا، سمرقند، ترمذ، فرغانہ اور ماوراء النہر کے علماء
اس زمانے میں اپنی حیثیت رکھتے تھے اور فتویٰ میں ان کا ایک مقام تھا، اس لیے صاحب ہدایہ اپنے مشائخ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ اب ان شہروں کی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ شہر ازبکستان صوبے میں دریائے سیہون اور دریائے جیہون کے درمیان ہے۔ نمبر 4، صاحب ہدایہ جب دیار و نا کہتے ہیں تو اس سے ان کا شہر مراد ہوتا ہے۔ ان کا شہر ماوراء نہر کے پاس فرغانہ میں تھا۔ 5، جو آیت پہلے گزر چکی ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کرنے کے لیے بما تلونا کہتے ہیں، یعنی اگلا مسئلہ جب آئے گا نا اس پر اگر وہی آیت دلیل بنے گی تو کہیں گے باوجہ اس آیت کے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اس پر بھی وہی دلیل ہے۔ اور جو حدیث پہلے گزر چکی ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کرنے کے لیے بما روینا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ باوجہ اس حدیث کے جو پہلے ہم نے روایت کی ہے۔ جو دلیل عقلی پہلے گزر چکی ہے، یہ قیاس جو ہوتا ہے یہ سارے عقلی دلائل ہیں، جو دلیل عقلی پہلے گزر چکی ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کرنے کے لیے بما ذکرنا، یعنی بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے ذکر کیا، یا ما بینا بوجہ اس دلیل کے جس کو ہم نے بیان کیا کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت، حدیث اور دلیل عقلی سبھی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لما بینا کہتے ہیں، یعنی یہ مشترکہ لفظ ہوتا ہے بوجہ اس کے جس کو ہم نے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ 9، کبھی دلیل عقلی کو لفظ فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں الفقہ فیہ قضا۔ 10، جب ایک دلیل عقلی کے بعد دوسری دلیل عقلی لاتے ہیں تو اس دوسری دلیل سے پہلی دلیل کی لم اور علت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس پہلی دلیل کی حقیقت کیا ہے، اور لمیت حقیقت بیان کرنے۔ منطق کے 2 لفظ ہیں، دلیل لمی، دلیل انی۔ 11، صاحب ہدایہ جب لفظ الاصل ذکر کریں کہ اصل میں یہ ہے ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الاصل، یعنی جو مبسوط اصل مبسوط ہوتی ہے جس کو مبسوط امام محمد کہتے ہیں۔ صاحب ہدایہ جب لفظ المختصر ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد المختصر قدوری ہوتی ہے، قدوری شریف ہوتی ہے۔ جب کہیں گے نا کہ مختصر میں یہ ہے تو مراد 13، صاحب ہدایہ جب لفظ الکتاب ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی جامع صغیر ہوتی ہے۔ 14، صاحب ہدایہ قدوری کے مسائل کو پہلے ذکر کرتے ہیں، بعد میں جامع صغیر کے مسئلے کو لکھتے ہیں اور کہیں کہیں صراحت کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ جامع صغیر سے لیا گیا ہے، تاہم عام طور پر یہ صراحت نہیں ہے۔ 15، صاحب ہدایہ لفظ قالو استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ اکثر مشائخ کا قول یہ ہے۔ 16، صاحب ہدایہ اگر حاذ الحدیث محمول علی قضا فرمائیں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے
کہ محدثین نے اس حدیث کو اس معنی پر محمول کیا ہے، اور اگر نحملہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حدیث کو اس معنی پر محمول کر رہا ہوں۔ جی 17 کسی کا مذہب بیان کرنا ہو تو فرماتے ہیں عند فلان قضا، اور ان کا وہ مذہب نہ ہو، صرف ان سے روایت ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں عن فلان قضا۔ عن فلان روایت ہوتی ہے، عند فلان مذہب ہوتا ہے، جس کا بھی ہو۔ 18 صاحب ہدایہ نحویوں کے بعض اقوال کی اتباع کرتے ہوئے اما کے جواب میں فا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ 19 ان وصلیہ سے واو ساکت کر دیتے ہیں، حالانکہ ان وصلیہ پر واو داخل ہوتا ہے، تاہم اس نسخہ میں ان دونوں عادتوں کی رعایت کم کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ 20 صاحب ہدایہ جب کسی مسئلہ کی نظیر ذکر کرتے ہیں، پھر اس نظیر اور مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو نظیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ بعید ذالک استعمال کرتے ہیں، اور مسئلہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب ھذا استعمال کرتے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، صاحب ہدایہ جب کسی مسئلہ کی نظیر ذکر کرتے ہیں، پھر اس نظیر اور مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو نظیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ بعید، اور مسئلہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب۔ 21 صاحب ہدایہ جب کسی سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں تو سوال کی تصریح نہیں کرتے، یوں نہیں کہتے فین قیل کذا، صرف جواب ذکر کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر سوال کو نکالنا پڑتا ہے۔ صرف 3 مقام پر سوال ذکر فرمایا ہے، 2 سوال کتاب ادب القاضی اور ایک کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے۔ علم فقہ، فقہ کے لغوی معنی، فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا۔ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔ اصطلاحی معنی، اہل شرع کی اصطلاح میں فقہ کی مشہور تعریف یہ ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام کے ادلہ مفصلہ سے حاصل ہو۔ الاحکام شرعیہ فرعیہ، احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصلی اور ایک فرعی۔ احکام اصلی، احکام اعتقادی کو اصلی احکام کہتے ہیں، جیسے خداوند قدوس کی وحدانیت، رسالت، رسول کا آنا، آخرت کا علم، یہ سب احکام اعتقادیہ ہیں اور اصلی احکام کہلاتے ہیں۔ علم فقہ اس سے تعارض نہیں کرتا، کیونکہ وہ احکام فرعیہ بیان کرتا ہے۔ احکام فرعیہ وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہو، جیسے نماز، روزہ، حج اور خرید و فروخت وغیرہ کے احکام۔ علم فقہ میں یہی احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ ادلہ تو تفصیلیہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ احکام کے تفصیلی دلائل بھی معلوم ہوں۔ مثلا
کہیں کہ حج فرض ہے، کہیں کہ حج فرض ہے تو آیت بھی معلوم ہو کہ اس کی دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہ، یا مسئلہ بیان کریں کہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہے تو یہ دلیل بھی معلوم ہو کہ آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حاصل یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال کے ہر جزیہ پر علت، حرمت، کراہت اور وجوب وغیرہ کا حکم لگانا اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل بیان کرنا علم فقہ ہے۔ علم فقہ کا موضوع مکلف آدمی کا فعل اور عمل، جس سے یہ بحث کی جائے کہ یہ عمل فعل فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے، یا یہ فعل عمل حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہ ہے یا مباح ہے۔ مکلف آدمی کے اعمال کے بارے میں اوپر کی بحثیں کرنا اور حکم لگانا علم فقہ کا موضوع ہے۔ مکلف کی قید اس لیے لگائی کہ نابالغ بچہ اور مجنون کے اعمال پر شریعت نہ حکم لگاتی ہے اور نہ اس سے بحث کی جاتی ہے، صرف مکلف کے اعمال سے بحث کرتی ہے۔ غرض و غایت سعادت دارین کی ظفر یابی ہے کہ فقیہ دنیا میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کر مراتب عالیہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا اور اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ یا علم فقہ سیکھ کر احکام شرعیہ کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکہ پیدا کرنا اس کی غرض ہے۔ وہ بھی غرض ہے، یہ بھی غرض ہے۔ علم فقہ کی عظمت، اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بلند الفاظ میں فقہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ترمذی شریف، مسند امام احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس جس بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو فقہ فی الدین کا علم دیتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیہ 1000 عابد پر بھاری ہے۔ اس لیے فقہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حنفیت تینوں اماموں کے مجموعے کا نام ہے۔ حنفیت صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کا نام نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے مسلکوں کے مجموعے کا نام حنفیت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے مسلک پر عمل کرے گا تو وہ حنفیہ کے مسلک پر عمل کرنا ہی سمجھا جائے گا، اور اگر امام محمد یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مسلک پر فتویٰ دیا تو وہ حنفیت کے مسلک سے خارج نہیں شمار کیا جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ قدوری اور ہدایہ جیسی حنفیہ کی اہم کتابوں میں ان دونوں اماموں کا مسلک درج ہے اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنفاتہ، ٹھیک ہے، مصنف وقد بلغ عدد مصنفاتہ بضع عشر کتبا بدایۃ المبتدی، جی، کفایۃ المنتہی، التجنیس والمزید، شرح جامع کبیر للامام محمد بن حسن شیبانی فی الفروع الفقہیہ، اسی طرح شرح کتاب الزیادات، الہدایہ، یہ آپ کی تالیفات سے اشر ہے اور اسی کے سبب سے مشہور ہوئے ہیں، بس آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ، حالانکہ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تعریف بالکتاب الہدایہ اور ان کا مکان۔ کتاب الہدایہ امام مرغی نانی کی کتاب ہے جو مختصر ہے آپ کی کتاب کفایۃ المنتہی کا۔ آپ نے اولاً تصنیف فرمائی بدایۃ المبتدی، کنہوں نے؟ صاحب ہدایہ نے، اور وعدہ کیا تھا بدایۃ المبتدی کے مقدمے میں کہ شرح کروں گا میں اس کی۔ وفعل ذلک، اور آپ نے پھر یہ کام کیا، بدایۃ المبتدی کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا کفایۃ المنتہی۔ جب آپ فارغ ہوئے نا کفایۃ المنتہی سے تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے اپنی شرح میں بہت اتناب کر دی ہے، یعنی بہت بڑی شرح بن گئی ہے۔ پھر آپ نے کفایۃ المنتہی کا اختصار کیا اپنی کتاب کے ساتھ، یہ کتاب جس کا نام رکھا الہدایہ، جی، تو الہدایہ اختصار ہے کفایۃ المنتہی، شرح ہے۔ آپ نے جمع کی اس میں روایت اور درایت، اور ذکر کیے اصول مسائل، اور جو زوائد تھے جو کفایۃ المنتہی میں تھے وہ ہر باب میں وہ ترک کر دیے۔ اب یہ بات سمجھے، جمع کیا ہے کتاب میں یعنی ہدایہ میں جامع صغیر امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کی اور مختصر القدوری کے مسائل کے درمیان جو متن ہے نا اس میں وہ جامع صغیر کی جزیات ہیں اور قدوری کی جزیات ہیں، اور نہیں تجاوز کیا ان دونوں کتابوں سے مگر ضرورت کے وقت۔ جزیات یہ ہیں، پھر دلائل اور شرح اور مزید مسائل وہ صاحب ہدایہ نے محنت کی مگر ضرورت کے وقت، اور مرتب کیا ہے اس کو جیسے ترتیب ہے جامع صغیر کی، کہ اس میں جو باب ہے پہلا دوسرا تیسرا ترتیب وہ ہے، یعنی ترتیب وہ نہیں ہے جو قدوری میں ہے، ترتیب وہ ہے جو جامع صغیر میں۔ ذکر کیا اس بات کو کتاب البدایہ کے مقدمے میں۔ سبب اس کا کیا بنا؟ سبب اس کا یہ کہ آپ کے زمانے کے جو علماء تھے نا جی، وہ رغبت کرتے تھے، ان کی جو بڑی رغبت تھی جی، رغبت کبیر بس صغیر، وہ یہ تھی کہ جامع صغیر کو زبانی یاد کرتے اور قدوری شریف کو زبانی یاد کرتے۔ من احسن المختصرات فی المذہب و انفعہا و اشہرہا، کہ بھی یہ دو کتابیں ہیں لوگ زبانی یاد کرتے ہیں۔ یہ جب افغانی آئے تھے، میں پنڈی تھا تو وہ افغانی مسجد کے قریب اس نے اپنا خیمہ لگایا،
تو وہ خود اپنے بچوں کو قدوری شریف جس کا ترجمہ فارسی تھا وہ زبانی یاد کراتا تھا. تو میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں یہ قدوری یاد کرانا یہ تو فرض ہے. تو یہ اب کی بات ہے، تو یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو جامع صغیر اور قدوری کو یاد کرنا تاکہ ہر مسئلہ یاد رہے، اس کے مطابق زندگی گزرے، یہ وہ اس کو فرض سمجھتے تھے. وَلَهُ مَكَانَةٌ مَرُوقَةٌ وَأَهْمِيَّةٌ مَرْمُوقَةٌ فِي الْفِقْهِ، یعنی ان کے لیے خاص کر کے امام فی مذہب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ توجہ کی اس کے ساتھ علماء نے توجہ بالغ جس کی مثیل نہیں ہے کتب فقہا میں مذاہب میں. اور کتاب بالقبول، جب سے یہ تالیف ہوئی اس وقت سے لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے. علامہ عینی نے کہا ہے اپنی شرح میں کہ بے شک کتاب ہدایہ قد تباہجت بہی علماء السلف و تفاخرت بہی فضلاء الخلف، پس مسلسل مشغول رہے اس کے ساتھ، ہر زمانے میں اس کو ہر جگہ پڑھتے پڑھاتے رہے. اور یہ اس لیے کہ یہ جو صاحب یہ ہدایہ ہے، یہ حاوی ہے، اس میں کنز الدقائق میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا اس میں، اور یہ جامع ہے، رمز الحقائق کے لیے مشتمل ہے، مختار الفتاوی پر، اور وافی ہے بے خلاصت اسرار الحاوی، کافی ہے فی احاطۃ الحادثات، شافی ہے فی اجوبۃ الواقعات، مؤصلاً علی قواعد عجیبہ، مفصلاً علی قواعد غریبہ، مؤسساً علی اصول مبنیہ و فصول رسینہ و مسائل غزیرہ و دلائل کثیرہ و ترتیب انیق و ترکیب حقیق. اس وجہ سے لوگوں نے ہدایہ شریف کی طرف توجہ دی. آداب و عادات المؤلف الہدایہ، جی یعنی یہ ما تلونا، ما روینا، ما بینا، یہ لفظ آئیں گے درمیان میں، دھیان رکھنے ان کا کہ اس سے مراد کیا ہے. دوسری بات جو بیان ہوئی ہے کہ جو مذہب قوی ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، دلیل اس کی آخر میں لاتے ہیں. جی یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو ذرا آسانی ہوگی. وہ 7 نمبر پہ کہ دلیل عقلی کو یوں کہتے ہیں والفقہ فی قضا، سمجھے ہی. بسم اللہ الرحمن. تو دیار نا کا مطلب ہے جو ماوراء النہر کے شہر ہیں وہ مراد ہیں. جی اصل ذکر کریں گے تو وہ امام محمد صاحب کی مبسوط ہوگی. مختصر کا لفظ ذکر کریں گے تو مراد مختصر قدوری. کبھی کبھی صرف الکتاب بولتے ہیں تو اس سے مراد بھی اچھا جی ان میں سے یہ ہے کہ ذکر کرتے ہیں غالباً لفظ قال جب کہ ہو مسئلہ مسئلۃ القدوری یا مسئلہ یا ہو مذکورہ فی البدایہ. اور ان میں سے یہ بھی جب کہتے ہیں حاذ الحدیث محمول علی مان الفلانی تو مراد ہوتا ہے کہ ائمۃ الحدیث نے اس طرح کہا ہے. اور جب ہم کہیں کہ نحملہ تو مراد یہ ہے کہ حمل کیا گیا اس معنی پر. جی ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، اور محدثین نے اس معنی پر اس کو عمل نہیں کیا. اندہ فلاں کا مطلب ہے مذہب، ان فلاں کا مطلب ہے روایت. اچھا قالو ذکر کرتے ہیں جب کہ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو جو کثرت رائے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے اس طرح کہا ہے. وہ 20ویں نمبر پہ جب کہتے ہیں نا بد تخریج و قضا تو اس سے ارادہ کرتے ہیں تخریج و نفس ہی، اور منسوب کرتے ہیں اپنے غیر کی اگر تخریج ہو تو اس کا نام لیں گے لا صاحب ہی. جی ہدایہ شریف کی شروحات بھی کثیر ہے تو یہ کو کافیہ نہیں ہے کہ اس کی شرح
یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ ساری فقہ کی کتابیں ہیں، یہ ان میں سے ہر ایک کتاب اپنا مقام رکھتی ہے، یعنی جس نے شرح کی ہے دعائے شریف کی تو اس نے دین بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فقہ کی جو قدیم کتابیں ان میں سے کوئی بھی مل جائے تو وہ غنیمت عظیمہ ہے۔ تب ان میں سے یہ فتح القدیر ہے جی، جو 861 میں فوت ہوئے ہیں۔ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سیواسی، پھر سکندری، علامہ المشہور ابن الحمام رحمہ اللہ جی۔ اور یہ سارے بزرگوں کے نام لکھے، یہ ساری شرح ان کی دعائے شریف کی۔ اسی طرح علامہ عینی کی شرح البنایا 8 نمبر شرح ہدایہ جی، علامہ فقی محدث بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ القاضی حنفی العینی المصری، یہ 855 میں فوت ہوئے ہیں۔ ابن الحمام 861 میں، تو زمانہ ایک ہی ہوگا نا دونوں کا۔ یہ مولانا عبدالعی لکھنوی جو ہے نا، ان کا تعارف لکھا ہے نا، یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1264 میں جی۔ فوت کب ہوئے؟ کتنے سال عمر بنتے ہیں؟ کتنی؟ 40 سال۔ اس بندے کی کتابیں دیکھ لیں، پڑھانا دیکھ لیں، عمر کتنی؟ 40 سال۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ 110 ہیں، جن میں سے بڑی بڑی جلدوں والی کتابیں ہیں۔ شرح وقایہ پر جو حاشیہ عمدہ الرعایا ہے جو پڑھا آپ نے، ان میں سے 86 کتابیں عربی میں ہیں، لکھا ہوا کہ نہیں؟ کون لکھا؟ اتھی نال جہاں 110 لکھا ہے، ان سے 86 کتابیں جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ تو عمر ساری 40 سال۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کام لے تو تھوڑے سے وقت میں کتنا بڑا اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو ہمارے تو 40 سال میں بھی ٹافی کھانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، تو لوگ کتنا بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لے لیے۔ عمر صرف یہ سے بتانا تھا کہ صرف اتنی عمر میں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا۔ اچھا، صرف ایک بات لکھی ہے، وقال العلامہ لکھنوی فی ترجمۃ نفسی فی کتاب نافل کبیر، نظر آئے؟ وہ کہتے ہیں مجھ پر جو اللہ نے احسان فرمایا، ان احسانوں میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے دولت دی گئی ہے توجہ الی فن الحدیث جی، تو میں اعتماد کرتا ہوں، نہیں اعتماد کرتا کسی مسئلے پر جب تک نہ پایا جائے اصل اس کا حدیث سے یا آیت سے جی۔ وما کان خلاف الحدیث صحیح سری، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہی وجہ آپ جو شرح پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات راجح ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں نا، تاکہ پر بندے کے ذہن سمجھ آ جاتا ہے نا کہ اس کا ذہن کیا ہے جی۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ نے حدیث پاک کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو وما کان خلاف، جو خلاف ہو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں ظن کرتا ہوں مجتہد کے بارے میں معذور بلکہ معجور۔ ظاہر انہوں نے ان کو یہ ترجیح پائی تو انہوں نے قبول کیا اس کو جی۔ لیکن نہیں ہوں میں ان لوگوں سے جو پریشان کرتے عوام کو، وہ عوام جو کل انعام ہے، بلکہ میں کلام کرتا ہوں لوگوں سے ان کے عقول کے مطابق جی۔
تو آپ نے دیکھی ہے کہ بھئی وہ جو عمدۃ الرعایا اور حاشیہ محترمہ محمد پڑھ رہے ہو، یعنی بات سمجھانی اچھے طریقے سلیقے سے، اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے، تو عمر ساری ان کی 40 سال، یہ وصال کے وقت سارے نہیں لکھی ہیں جی، اس سے پہلے شروع کیے ہیں جی۔ وہ آپ دیکھ لیں، یہ فارغ کب ہوئے تھے پڑھ کر جب دین کا کام شروع کر دیا تھا؟ پھر 17 میں عمر ہی جی، 17 سال کی عمر میں یہ پڑھ کر جی، اب 17 کے بعد کتنے بچے؟ 40 سے 23 سال ملے، ان میں یہ ان جگہوں میں پڑھایا ہے اور یہ ساری کتابیں لکھی ہیں جی۔ نظر آ رہا ہے؟ آگے چلو نا جہاں سے بسم اللہ الرحمن محمد نما صلی اتنے نیڑے جی۔ نمبر 1 جی، یہ نام لکھے ہیں جو اس کتاب میں نام آئیں گے نا صحابہ پاک کے، تابعین کے، ان کا تعارف یہاں کرا دیا ہے، تو جہاں وہ نام آئے تعارف پڑھنا چاہیں تو یہاں لکھا ہے جی، جو نام آئے نا شفقت فرمانا، کھولنا ہے، اس کو پڑھ لیا کریں گے جی۔ یہ الف سے شروع ہے، الف با تا سا، یہ سارے سمجھا گئے، وہ حرف الہا تک، اور آخر میں ہلال بن امیہ، سمجھے ہی؟ تو یہ نام جہاں آئیں گے تعارف یہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھ رہے ہو، اسی کے ساتھ اگلے اسی نال ہی کہ کچھ چیزیں ہیں جو اجمالاً ہیں، ان کی وضاحت کی ہے جی۔ قولوا فی فصل البئر لہو انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الارنیین بشرب ابوال الابل والبانہا، واقع فی روایت البخاری فی کتاب الجہاد جی۔ وہ ایک قبیلہ تھا، وہ آیا تھا، اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ارنیین کون ہیں، سمجھے ہی؟ اسی طرح قول فی فصل البئر من کتاب طہارت، لأن اس لیے کہ ابن زبیر ابن عباس نے فتویٰ دیا تھا سارا پانی نکالنے کا جس وقت فوت ہو گیا زنجی بئر زمزم میں جی۔ آگے اس کی وضاحت کی ہے، تو جو مجمل مقام ہے نا صاحب ہدایہ نے جو اشارے کیے ہیں، ان مقاموں کی یہاں یہ ساری وضاحت ہے، سمجھا رہے ہیں نا؟ حدیثیں ذکر کی ہیں، تو وہ پوری تفسیر کیا ہے 24 نمبر پہ جی، نہیں صفحہ نمبر 24 نہیں، 24 نمبر۔ قول فی باب الایلاء وهو الماثور عن علی وعثمان والعبادلۃ الثلاثۃ، تو وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جی۔ قضا قال العینی، آگے چلیں۔ ہدایہ فی الانصاب والقبائل ونحو الواقع فی الہدایہ، نسب اور قبیلے جو واقع ہیں ان کا تعارف، وہاں تو صرف نام ہوگا نا، مثلا بنو تمیم، تو یہ یہاں اس کی وضاحت لکھی ہے، دیکھ رہے ہو؟ اگلے پاسے ہدایہ فی شرح اسماء المواد الواقعہ فی الہدایہ، کہ جو شہروں کے جو نام ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، آذربائیجان، اوزجند، بساح جی، ان کا مختصر سا تعارف یہاں، اگر دیکھنا ہو وہاں جب لفظ آئے تو اس کی وضاحت ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں مقدمے میں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ مقدمہ ہے جی۔
دیکھنا کہ سارے ضبط لکھے ہیں ان کے لیے. ہدایہ فی المسامحات التي واقعت من صاحب الہدایہ فی النصف الاول منہا، یعنی 2 جلدوں کے اندر، پھر اگلا بعد میں آئے گا. منہا قولو فی باب الاذان والامامت لقول علیہ السلام لابن ابی ملیکہ الی آخری. ھذا غلط. فقد رواہ الائمہ ستہ فی کتب مطولا مختصرا عن مالک بن الحویرث. جی مالک بن حویرث کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا و صاحب لی وفی روایت وابن عم لی. جی وفی روایت للنساء وابن عمر. فلما اردنا الانصراف قال لنا اذا حضرت الصلاۃ فاذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما. مسئلے پڑے ہوئے ہیں. فالصواب لقولہ بات ہے نا لقول لابن ابی ملیکہ. فالصواب لقول علیہ السلام لمالک ابن الحویرث وصاحب اللہ او مالک ابن الحویرث وابن ابن عم اللہ اب ابن عمر لا اختلاف روایات. سمجھے ہی. وقد ذکر صاحب الہدایہ ایضا علی الصواب فی کتاب الصرف حیث قال فی مسئلۃ سیف المحلہ لأن الاثنین قد یراد بہما الواحد. قال اللہ تعالی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان والمراد واحدہما. وقال علیہ السلام لمالک ابن الحویرث وابن عمر اذا سافرتما فاذنا. تو یہاں یہ وضاحت آ گئی نا دوسرے مقام پر. جی تو یہ وہ ہیں جہاں تھوڑی مسامت ہوئی ہے تو ان کی تصحیح کی گئی ہے. بات سمجھ گئے. یہ ضروری چند ایک چیزیں تھیں جو عرض کی ہیں. جی